وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمودیوں کی طرف ان کا بھائی حضرت صالح، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس ناگہاں دو گروہ لڑ پڑے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت نے کہا ہے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب راحت سے پہلے؟ اللہ پر ایمان لا کر اپنی راحت بحال کرو، یہ عذاب کیوں طلب کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں معافی نہیں مانگتے ہو اللہ سے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ قالوا، سمودیوں نے کہا، طیرنا بک وبمن معک، ہم بدفالی پکڑتے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، فرمایا بدبختی تمہاری اللہ کے پاس ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ یہ فال سگور رحمانہ، او خپل عمل سڑی فال لے۔ وکان فی المدینہ 9 رہط، اور تھے اس شہر میں 9 جنے، 9 آدمی، یفسدون فی الارض، فساد کرتے تھے ملک میں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ کے اندر 9 اوباش تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے تھے، اور صالح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی 9 بد چلن آدمی تھے جو حضرت صالح کے خلاف سازش کرتے تھے۔ قومی اتحاد میں 2 فرقے ٹوٹ گئے تھے، 9 ستارے رہے، پہلے 11 تھے، بعد میں 2 ٹوٹ گئے، شاید مودودی جماعت اور بریلوی جماعت، یہ دونوں ٹوٹ گئے۔ یہ اہل حق کے ازلی ابدی بدخواہ ہے۔ تو 9 رہ گئے، 9 ستارے سب کو پیارے۔ تو کوثر نیازی نے اخبار میں بیان دیا کہ تفسیر شیخ الہند میں مولانا شبیر احمد نے یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں بھی 9 تھے اور صالح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی 9، اور کوثر نیازی نے کہا بھٹو کے مقابلے میں بھی 9 جماعت ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا، اس کا جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، اور قومی اتحاد کا بڑا مفتی محمود تھا۔ دیکھو شیطان پورا کا پورا کام کر رہا ہے۔ میں نے جواب لکھا تھا اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزات تھے فرعون کے مقابلے میں۔ اور بہت ساری تفسیروں کے حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ 9 کے عدد کی یہ تاثیر ہے کہ یہ موافق کے لیے نیک فالی ہے جیسے قومی اتحاد، اور مخالف کے لیے بد فالی ہے جیسے بھٹو۔ وہی ہوا، لٹک گیا تھا۔ اب مفتی محمود آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے ذکر خیر میں شریک ہے۔ آئی سمجھ؟ اب وہ جلسوں میں نعرے لگتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا اور مفتی تیرا نام رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تھے اس شہر میں 9 اوباش جو فساد کرتے تھے ملک میں، اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ ابن عباس نے ان 9 کے نام بھی بتائے۔ ایک کا نام تھا رغیم، دوسرے کا نام تھا رعیم، تیسرے کا نام تھا حرمی، چوتھے کا نام تھا حریم، پانچویں کا نام تھا داب، چھٹے کا نام تھا رباب، ساتویں کا نام تھا ثواب، آٹھویں کا نام تھا مستح، نویں کا نام تھا قزار بن سالف۔ قزار بن سالف آخر الناقہ، اونٹنی کو مارنے والا۔ رہط مختار الصحاح میں ہے، رہط الرجل قومه وقبیلته، والرہط ما دون العشر من الرجال لا يكون فيهم امرأة۔
10 سے کم ہو تو اس کو راہ کہتے ہیں، عورت راہ میں شامل نہیں ہے۔ اور تھے اس شہر میں 9 آدمی جو فساد کرتے تھے ملک میں اور اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ قالوا کہنے لگے، تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ کہ ہم رات کو شبخون ماریں گے صالح پر، وَأَهْلَهُ ان کے ماننے والوں پر، بیت یبیتو کے معنی یہاں ہے شبخون مارنا۔ ثم لنقولن لولیہ پھر کہیں گے اس کے رشتہ دار کو، ما شہدنا مہلک اہلی ہم موجود نہیں تھے اس کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم سچ بولتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے سازش کی اپنی سازش، ہم نے بھی تدبیر کی اپنی حکمت، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھے نہیں۔ فانظر پس دیکھو، کیف کان عاقبت مکرہم کیسا رہا انجام ان کی سازش کا، انا دمرناہم ہم نے ہلاک کیا ان کے، وقومہم اجمعین اور ان کے لوگوں کو سب کو، فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ہیں ان کے ظلم سے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے بچائے ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایک اور بدچلن قوم، ایک نافرمان قوم جو اخلاق سوز فعل میں مبتلا تھی۔ وَلُوطًا حضرت لوط کو یاد کرو، اذ قال لقومہ جب فرمایا اپنے لوگوں سے، اتاتون الفاحشہ آیا تم کرتے ہو بے حیائی، وانتم تبصرون اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اِنَّکُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، خود بخود ہی عورت سے توجہ ختم ہو جاتی، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم لوگ جاہل ہو، یہ فعل جہالت سے پیدا ہے۔ فما كان جواب قومه نہ بنا جواب اس قوم سے، الا ان قالوا مگر کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم نکالو حضرت لوط کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون بے شک یہ لوگ پاک بن رہے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ ہم نے بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ مگر حضرت کی بیوی نہیں، قدرناہا من الغابرین ہم لکھ چکے تھے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور پیچھے رہنے والے سب تباہ ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے برسائے ان پر پتھروں کی بارش، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ کیا برا ہے بارش ڈرائے ہوئوں کی۔